السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ مندر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی، صفحہ نمبر 37۔ کچھ عبارت پڑھتے ہیں اور پھر اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا موجب له في التکرار ولا يحتمله لأن لفظ الامر صيغة اختصرت لمعناها من طلب الفعل لكن لفظ الفعل فرد فلا يحتمل العدد، ولهذا قلنا في قول الرجل لامرأته طلقي نفسك أنه يقع على الواحدة ولا تعمل نية السنتين فيه لأنه نية العدد إلا أن تكون المرأة أمة لأن ذلك جنس طلاقها فصار من طريق الجنس واحدة۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ بتائیں گے کہ امر کا موجب اور اس کا حکم اور اس کا مقتضا تکرار نہیں ہے، اور نہ ہی امر تکرار کا احتمال رکھتا ہے۔ مقتضا یا موجب اور احتمال کے درمیان فرق بچوں یہ ہے کہ مقتضا کا ثبوت بغیر نیت کے ہو جاتا ہے، جبکہ محتمل کا ثبوت نیت کے بعد ہوتا ہے۔ تو امر نہ ہی تکرار کا تقاضا کرتا ہے، نہ ہی تکرار اس کا موجب ہے، نہ ہی تکرار اس کا محتمل ہے، یعنی تکرار کا احتمال بھی نہیں رکھتا ہے۔ اس سے صاحب کتاب نے رد کیا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کہا جائے صلی نماز پڑھ، تو ایسی صورت میں آج کی نماز بھی واجب ہو جائے گی اسی امر سے، اور بعد کی نماز بھی اسی امر سے واجب ہو جائے گی، یعنی بار بار نماز کا وقت آئے گا تو اسی امر سے نماز واجب ہوتی رہے گی۔ بغیر اگر کسی شخص یعنی بغیر نیت کے یہ سب ثابت ہوتا رہے گا۔ ایسے ہی اس عبارت میں صاحب کتاب تردید فرماتے ہیں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ امر تقاضے تکرار تو نہیں کرتا، لیکن امر تکرار کا احتمال رکھتا ہے۔ وجہ کیا ہے تکرار کا احتمال رکھتا ہے بچوں؟ انہوں نے وجہ کیا بتائی؟ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے صیغہ امر جو ہے وہ مختصر ہے۔ اطلب من کا مثال کے طور پر ہم کہیں اضرب، تو یہ اضرب مختصر ہے اطلب من کا ضربہ سے۔ تو الضرب جو ضرب مصدر ہے وہ تقاضے تکرار تو نہیں کرے گا، اس میں تعدد تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ادات تعریف سے وہ متصف ہے، متصل ہے ادات تعریف اس پر۔ الف لام استغراق کا ہے، جب استغراق کا ہے تو تمام افراد ضرب اس سے مراد ہوں گے۔ جب تمام افراد ضرب مراد ہوں گے تو اب ہر فرد کے لیے حکم کا ثبوت اسی امر سے ہو جائے گا، اضرب سے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ امر تقاضے تکرار تو نہیں کرتا، لیکن احتمال تکرار رکھتا ہے کہ اگر نیت کر لے گا تکرار کی تو 2 کی یا عدد کی نیت کر لے گا تو ان کے نزدیک 2 کا ثبوت ہوگا، لیکن احناف کے نزدیک امر نہ ہی تکرار کا احتمال رکھتا ہے اور نہ ہی تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے، یہ بالکل ظاہر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صیغہ امر مختصر ہے اس معنی سے جس میں طلب فعل ہوتا ہے۔ مثلا اضرب ہم نے کہا تو اضرب مختصر ہے اطلب من کا ضربہ سے، اور الضرب جو ہے وہ مصدر ہے، اور مصدر میں بالکل تعدد نہیں ہوتا ہے۔
جب بالکل تعدد نہیں ہوتا ہے تو اب تکرار جو ہے وہ تعدد کے بغیر ہوتی نہیں ہے. اس لیے جب جس مصدر سے یہ مختصر ہے وہ مصدر اضرب، وہ مختصر منہ جو مصدر ہے وہ اضرب کے اندر بھی تو موجود ہے. جب اضرب میں بھی موجود ہے، ماخوذ ہے، ملحوظ ہے، کیونکہ کوئی بھی صیغہ فعل وہ مصدر پر تو دلالت کرے گا ہی، معنی فعل پر تو دلالت کرے گا ہی. تو جب وہ مصدر اضرب میں بھی ہے، صیغہ امر میں بھی ہے وہ، تو اب ایسی صورت میں اس مصدر میں چونکہ تکرار تھی نہیں تو صیغہ امر میں بھی کوئی تکرار نہیں ہوگی، نہ ہی اقتضاءً، نہ ہی تقاضۂ تکرار کرے گا اور نہ ہی احتمال تکرار رکھے گا، کیونکہ احتمال رکھنے میں بھی تعدد ہو گیا، جبکہ مصدر ایک فرد ہے اور فرد اور عدد میں تنافی ہے. اسی لیے امام اعظم علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی سے طلقی نفس کی کہا اور کوئی نیت نہیں کی، تو اگر وہ عورت طلاق دیتی ہے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی. اگر یہ شخص دو کی نیت کرتا ہے کہ تو دو طلاقیں دے لے، دو کی نیت کر لی، بولا یہی لفظ تھا طلقی نفس کی، لیکن نیت اس نے کہہ دی کہ میں نے دو کی نیت کر لی ہے، تو دو کی نیت اس کی معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر عدد کی نیت ہے. اور صیغہ امر میں تعدد ہے، ہوتا نہیں ہے، کیونکہ وہ تکرار کا احتمال ہی نہیں رکھتا ہے. تو اس لیے دو کی نیت اس کی معتبر نہیں ہوگی. ہاں اگر تین کی نیت کرتا ہے تو تین کی نیت معتبر ہو سکتی ہے آزاد عورت کے حق میں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ امر تکرار کا احتمال رکھتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ تین عدد، چونکہ طلاق مکمل طلاق کتنی ہے، کل طلاقیں کتنی ہیں، تین ہی ہے نا، تو تین یہ طلاق کا فرد جنسی ہے. تو فرد حقیقی تو نہیں ہے جی تین، لیکن فرد جنسی یا فرد حکمی تو کہہ سکتے ہیں اسے. تو جب وہ فرد حکمی ہے تو فرد ہی کی نیت رہی، اگر تین کی نیت کی تو تین طلاقیں تو واقع ہو جائیں گی نیت کرنے کے بعد، کیونکہ فرد حکمی ہے. تو وہاں پر بھی عدد نہیں ہے بلکہ فرد ہی مراد ہے، لیکن فرد حقیقی نہیں، فرد حکمی مراد ہے. ہاں اگر دو کی نیت کرتا ہے اور عورت باندھی ہے تو باندھی کے سلسلے میں دو کی نیت صحیح ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ باندھی کی کل طلاقیں تو دو ہی ہیں نا. جب کل طلاقیں دو ہی ہیں تو دو اس کے لیے طلاق جنس طلاق سے ہوگی، تو یہ دو فرد جنسی ہوگا اس کے حق میں، جیسے کہ آزاد کے حق میں تین. تو یہاں پر بھی دو کی نیت صحیح ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرد حکمی ہے، فرد جنسی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ عدد ہے. اس لیے ہمارے نزدیک صیغہ امر تعدد کا بالکل احتمال ہی نہیں رکھتا ہے، تکرار کا بالکل احتمال نہیں رکھتا ہے، تقاضۂ تکرار تو ہوتا ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اس کی تفصیل سے گفتگو ہم اس سے پہلے سبق میں بھی کر چکے ہیں. فرماتے ہیں صاحب کتاب ولا موجب له فی التکرار، امر کا موجب تکرار میں نہیں ہے، یعنی نہ ہی وہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے، ولا یحتملہ، اور نہ ہی تکرار کا احتمال رکھتا ہے. کیوں؟ لأن لفظ الامر صیغۃ اختصرت لمعناها من طلب الفعل، کیونکہ لفظ امر یا صیغہ امر ایک ایسا صیغہ ہے جس کو مختصر کر لیا گیا ہے طلب فعل سے اس کو معنی کو ادا کرنے کے لیے، یعنی جو اطلب من کا ضربہ تھا اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے پورے کو مختصر کر کے اضرب کہہ دیا گیا ہے. لیکن لفظ الفعل، لیکن لفظ فعل یعنی فعل سے مراد وہی مصدر ہے جس کو لفظ فعل مصنف بیان کر رہے ہیں، لیکن لفظ فعل یعنی مصدر فردن، وہ فرد ہے، اور فرد فلا يحتمل العدد، وہ عدد کا احتمال نہیں رکھے گا. ولہذا قلنا، اسی وجہ سے کہ ہمارے نزدیک تکرار کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے کہا فی قول الرجل، اس مرد کے اپنی بیوی کے کہنے، قلنا فی قول الرجل لامرأته طلقی نفسکی، اسی لیے ہم نے کہا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی سے طلقی نفسکی کہا اور نیت نہیں کی، انہ یقع علی الواحدہ،
تو ہم نے کہا کہ یہاں پر ایک ہی طلاق پر یہ محمول ہوگا اور ایک ہی طلاق اس سے واقع ہوگی. وَلَا تُعْمَلُ نِيَّةُ السْنَتَيْنِ فِيهِ. اب یہاں پر تلقی نفس کی اس نے کہہ تو دیا، تو اس قول میں دو کی نیت معتبر نہیں ہوگی. کیوں؟ لِأَنَّهُ نیت العدد، کیونکہ دو کی نیت یہ عدد کی نیت ہے. إِلَّا أَن تَكُونَ الْمَرْأَةُ أَمَةً. ہاں اگر عورت باندھی ہے تو ایسی صورت میں دو کی نیت بھی صحیح ہو جائے گی. کیوں؟ لِأَنَّ ذَلِكَ جِنْسُ طَلَاقِهَا، کیونکہ دو ہی اس کے حق میں جنس طلاق ہے، جیسے کہ آزاد کے حق میں 3 جنس طلاق. فصار من طریق الجنس واحدا، تو بطریق جنس وہ واحد ہی ہے، تو فرد حقیقی نہ صحیح لیکن فرد حکمی یا فرد جنسی ضرور ہے. تو تعدد یہاں پر بھی نہیں ہوا. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اس لیے ہمارے نزدیک امر وہ احتمال تکرار نہیں رکھتا ہے. پھر مصنف جب یہاں پر امر کے موجب سے فارغ ہو گئے اور یہ بیان کر کے فارغ ہو گئے کہ امر تکرار کا احتمال نہیں رکھتا ہے اور نہ ہی تکرار کا تقاضا کرتا ہے، تو اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ امر کی 2 قسمیں ہیں. ایک امر مطلق عن الوقت ہوتا ہے، ایک امر مقید بالوقت ہوتا ہے. امر مطلق عن الوقت وہ امر ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ایسا مامور بھی مطلوب ہو یا اس مامور بھی کا کسی جس کے ذریعے سے جو مامور بھی ثابت ہو رہا ہے اس مامور بھی کا تعلق کسی وقت محدود اور معین سے نہ ہو، بہین طور کہ وہ وقت اگر فوت ہو جائے تو ادا فوت ہو جائے، اس طور سے نہ ہو. تو ایک ہوتا ہے امر مطلق عن الوقت کہ جہاں پر مامور بھی کسی وقت سے مقید نہیں ہے کہ اس کے فوت سے مامور بھی کا فوت ہونا یا ادا کا فوت ہونا لازم آئے. مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، عشر ہے، کفارات ہیں، قضاء رمضان ہے، نذر مطلق ہے، یہ سب کے سب مطلق عن الوقت ہیں. ان میں ادائیگی کا جو حکم دیا گیا ہے وہ امر مطلق عن الوقت ہے. کسی وقت سے یہ امور مقید نہیں ہے کہ ان کے فوت ہونے سے مامور بھی ان کے وقت کے فوت ہونے سے مامور بھی فوت ہو جائے، ایسا نہیں ہے. لہذا جب یہ مطلق عن الوقت ہے، شارع کی جانب سے ان کے لیے وقت معین ہے نہیں، تو اب ایسے امور میں ادا علی الفور یہ واجب نہیں ہوگی. صحیح ہمارے اصحاب حنفیہ میں سے صحیح مذہب اصحاب حنفیہ کا یہی ہے کہ فوراً ادا واجب نہیں ہوگی، کیونکہ ان امور میں سے کوئی بھی وقت معین سے مقید نہیں ہے کہ اس کے فوت ہونے سے ان کا فوت لازم آئے، بلکہ ادا کرنے والا شخص ان میں سے کسی کو بھی جب بھی ادا کرے گا اپنی زندگی میں یہ ادا ہی ہوں گے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان میں تعجیل مستحب ہے، تعجیل مستحب ہے. تو صحیح مذہب یہی ہے. ایسے ہی احناف میں سے کچھ لوگوں کا مذہب جیسے کہ شیخ ابو الحسن کرخی ہیں اور بعض اصحاب شافعی ہیں، ان لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ اگر امر مطلق عن الوقت بھی ہے تب بھی احتیاطاً علی الفور ادا واجب ہے، کیونکہ امر عبادت میں احتیاط ضروری ہے، کیونکہ زندگی موہوم ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. تو اب ان کے نزدیک اگر فوراً ادا نہیں کرے گا تو ان کے نزدیک گنہگار ہوگا تاخیر کرنے سے. ہمارے نزدیک تاخیر کرنے سے گنہگار نہیں ہوگا. تو گناہ کے سلسلے میں ثمرہ اختلاف ظاہر ہوگا، ورنہ تو یہ حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسے امور میں مامور بھی کو جب بھی ادا کرے گا تب ہوگا ادا ہی، اسے قضا نہیں کہیں گے. نہ یہ حضرات قضا کہتے ہیں، نہ ہمارے حنفیہ قضا کہتے ہیں. قضا کے قائل کوئی نہیں ہے، تو قضا کے سلسلے میں ثمرہ اختلاف ظاہر نہیں ہوگا. ثمرہ اختلاف صرف اس میں ظاہر ہوگا کہ ان کے نزدیک احتیاطاً تعجیل واجب ہے، تعجیل نہیں، فوراً ادا کرنا واجب ہے. جب فوراً واجب ہے
تو اب ان کے نزدیک تاخیر کرنے سے گنہگار ہوگا، اور ہمارے نزدیک آخر عمر تک گنہگار نہیں ہوگا، یا یہ کہ موت کے قرائن ظاہر ہو جائیں، علامات موت ظاہر ہو جائیں اس طور سے کہ اس وقت میں پھر وہ ادا نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں جا کے اب گنہگار ہوگا۔ ابھی اپنی زندگی میں جب تک کہ موت نہ آ جائے یا علامات موت ظاہر نہ ہو جائیں کہ تو تب تک وہ ہمارے نزدیک وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا ثم الامر المطلق عن الوقت، پھر امر مطلق عن الوقت، جیسے کہ زکوٰۃ کا حکم، صدقہ کا حکم، فطر کا حکم، صدقہ فطر کا حکم، عشر کا حکم، کفارات کا امر، ایسے قضائے رمضان کا امر، ایسی نظر مطلق کا امر، یہ سب کے سب لا یوجب الادا علی الفور۔ یہاں پر امر مطلق عن الوقت یہ ادا کو علی الفور واجب نہیں کرے گا، پھر صحیح من مذہب اصحابنا، ہمارے اصحاب حنفیہ کے صحیح مذہب میں، کیونکہ کچھ اصحاب حنفیہ اس کی طرف بھی گئے کہ احتیاطاً علی الفور ادا واجب ہے۔ تو ایک امر مطلق عن الوقت ہو گیا، اور دوسری قسم والمقید بالوقت۔ دوسری قسم کیا ہے؟ امر مقید بالوقت۔ امر مقید بالوقت کی بچوں 4 قسمیں ہیں، جس کو صاحب کتاب تفصیلاً یکے بعد دیگرے بیان کر رہے ہیں۔ نوع جعل الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب، یعنی مقید بالوقت کی جو 4 قسمیں ہیں ان میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ وقت کو مؤدہ کے لیے ظرف بنا دیا جائے۔ ظرف بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے بچوں کہ وقت مؤدہ کے لیے معیار نہ ہو، معیار نہ ہو۔ معیار ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے بچوں کہ اگر وقت مؤدہ کے لیے معیار ہوگا تو معیار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پورے وقت میں اس مؤدہ کو ادا کرنا ضروری ہے، ایک آن بھی فاضل نہیں بچتا۔ اور ظرف کا مطلب یہ ہے کہ فاضل بھی بچ رہے، کہ آدمی نے اگر جلدی جلدی ادا کر لیا تو وقت فاضل بھی بچ جائے۔ تو ظرف کا مطلب کیا ہے بچوں کہ وقت ظرف ہو مؤدہ کے لیے، یعنی اس کے لیے معیار نہ ہو بلکہ فاضل بچ رہے۔ وشرطا للأدا، اور وقت ادا کے لیے شرط بھی ہو۔ شرط ہونے سے مراد بچوں یہ ہے کہ مامور بہی کی ادائیگی اس وقت سے پہلے صحیح نہ ہو، اور وقت کے فوت ہو جانے سے وہ مامور بہی کا فوت ہونا لازم آئے، مامور بہی فوت ہو جائے وقت کے فوت ہونے سے۔ تو ایسا وقت کہیں پر ہے کہ جس کے فوت ہونے سے مامور بہی کا فوت ہو جائے، فوات ہو رہا ہے، یا مامور بہی کی ادا اس کے وجود سے پہلے صحیح نہیں ہے، تو کہا جائے گا کہ ایسا وقت مؤدہ کے لیے شرط ہے۔ وسببا للوجوب، ایسے ہی وقت مؤدہ کے وجوب کا سبب ہو۔ سبب ہونے سے مراد بچوں کیا ہے؟ تو سبب وجوب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کی وجوب مامور بہی میں تاثیر ہو۔ تاثیر ہونے کا مطلب یعنی وقت کے اختلاف سے، کہ وقت اگر ناقص ہو جائے تو مامور بہی بھی ناقص ہو جائے، وقت اگر کامل ہو تو مامور بہی بھی کامل ہو۔ تو اس طرح سے اگر وقت کی تاثیر مامور بہی کے وجوب میں ہے تو کہا جائے گا کہ ایسا وقت مامور بہی کے لیے، مؤدہ کے لیے سبب ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اسی کو صاحب کتاب نے اپنے ان لفظوں میں فرمایا کہ مقید بالوقت کی 4 قسمیں ہیں، چند قسمیں، ان میں سے پہلی قسم ہے جعل الوقت ظرفا للمؤدہ، وقت کو مؤدہ کے لیے ظرف بنا دیا گیا ہو، وشرطا للأدا، اور ادا کے لیے شرط بنا دیا گیا ہو، وسببا للوجوب، اور وجوب کے لیے سبب بنا دیا گیا ہو۔ ایسا وقت کون سا ہوگا جس میں یہ تینوں وصف موجود ہوں؟ تو فرماتے ہیں ہوا وقت الصلاۃ، وہ نماز کا وقت ہے۔ کیسے ہے نماز کا وقت؟ نماز کے وقت میں یہ تینوں اوصاف کیسے پائے جاتے ہیں اس کو دکھاتے ہیں۔ الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے انہ یفضل عن الادا، کہ نماز کا وقت جو ہے وہ نماز کی ادائیگی سے فاضل بچ جاتا ہے نا۔ 99%
لوگوں کا تو وقت فاضل بچتا ہے، شاید 1% کوئی ایسا ہو جو اپنی مرضی سے ادا کرنا چاہے تو پورے وقت کو گھیرتا ہو، بہت کوئی ہوگا، میں نے تو اب تک نہیں دیکھا۔ فکان ظرفن لا معیارن، تو اب ظرفیت کا جو وصف تھا، جو مفہوم تھا، وہ پورا ظرف کا مفہوم پا لیا گیا نا یہاں پر، کیونکہ فاضل بچ رہا ہے، لہذا یہ وقت نماز کے لیے ظرف ہوگا، معیار نہیں ہوگا، کیونکہ معیار میں فاضل نہیں بچتا ہے۔ والادا یفوت بفواتی، ایسے ہی نماز کا وقت اگر نکل جائے تو نماز کے وقت کے فوت ہو جانے سے ادا فوت ہو جاتی ہے، اور فوات وقت سے فوات ادا ہو جائے فکان شرطن، تو یہ وصف کون سا پا لیا گیا؟ شرط کا مفہوم کا، کیوں ہم نے شرط کا مفہوم کیا بتایا تھا کہ شرط سے مراد کیا ہے؟ یہی تھی نا کہ اس کے فوت ہونے سے اس کا فوت ہونا لازم ہے، فوت ہو جائے وہ، تو یہاں پر بھی نماز کا وقت جیسے ہی نکل جاتا ہے تو ادا فوت ہو جاتی ہے۔ اب بعد میں قضا کرے گا جب چاہے کرے، لیکن ادا فوت ہو گئی، فکان شرطن، تو اس معنی کر نماز کا وقت نماز کے لیے شرط ہوگا۔ والادا یختلف باختلاف صفت الوقت، ایسے ہی بچوں غور کرو، ادا مختلف ہو جاتی ہے وقت کی صفت کے اختلاف سے، کہ وقت اگر کامل ہوتا ہے تو ادا کامل کہلاتی ہے، وقت اگر ناقص ہوتا ہے تو ادا ناقص ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی وقت کے آنے سے پہلے کوئی ادا کرنا چاہے تو یہ تعجیل فاسد ہے، کیونکہ مسبب کی سبب پر تقدیم جائز نہیں، بلکہ مسبب کو سبب پر اگر مقدم کر دیا جائے تو یہ فاسد ہوگا۔ ایسے ہی نماز کے وقت سے پہلے آپ نماز پڑھ لیں تو نماز فاسد ہوتی ہے، تو یہاں پر تعجیل فاسد ہو جاتی ہے وقت سے پہلے، تو یہ سب مفہوم، یہ سب صفت کس کی تھی؟ سبب ہونے کی، فکانہ سببن، تو نماز کا وقت کس کا؟ نماز کے لیے سبب ہو گیا۔ اچھا بچوں، یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، ایک ہوتا ہے نفس وجوب، ایک ہوتا ہے وجوب ادا۔ تو نفس وجوب یہاں پر جو بتایا نا کہ ادا کا یہ سبب ہے، تو یہاں پر ہم تھوڑی سی فائدے کے طور پہ ایک بات ذکر کر دیں کہ نفس وجوب جو ہوتا ہے نا، اس نفس وجوب کا سبب حقیقی، یہ نماز کیوں واجب ہوئی ہے؟ تو نفس وجوب کا سبب حقیقی تو بچوں اللہ کی نعمتیں جو بندوں پر پے در پہ ہیں، لگاتار ہیں، ہم نعمتوں کا جو ورود ہو رہا ہے، ان ہم نعمتوں کا ورود ہی سبب حقیقی ہے نفس وجوب کا، سبب حقیقی۔ اور سبب ظاہری نفس وجوب کا وہ وقت ہے جو نعمتوں کے پیہم اترنے کے قائم مقام بنا دیا گیا ہے، وقت کو وہ توارد اور تتابع نعم کے لیے کہ قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ تو سبب حقیقی تتابع نعم ہے، توارد نعم ہے، اور سبب ظاہری وہ وقت ہے کس کا؟ نفس وجوب کا، ذہن میں رہے۔ اور وجوب ادا کا سبب حقیقی بچوں، وجوب ادا کا جو سبب حقیقی ہے وہ معنی طلب ہے۔ کیا ہے؟ کہ باری تعالیٰ کی جانب سے اس کی ادائیگی کا مطالبہ ہے، اور وہ معنی طلب وہ تو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، کیونکہ وہ اس کا خطاب ہے، وہ سبب حقیقی ہے کس کا؟ وجوب ادا کا۔ اور وجوب ادا کا سبب ظاہری یہی صیغہ امر ہے، یہ صیغہ امر اس معنی طلب جو باری تعالیٰ کی جانب سے ہے اس کے قائم مقام ہے۔ تو وجوب ادا اور نفس وجوب دونوں کے سبب حقیقی اور سبب ظاہری کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا کہ سبب حقیقی کیا ہے اور سبب ظاہری کیا ہے۔ اب بھی یہاں پر بچوں نماز کا وقت نماز کے لیے سبب بھی ہے اور نماز کے لیے ظرف بھی ہے، جیسے ابھی آپ نے پڑھا۔ اب یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کیا اعتراض کر سکتا ہے؟ اعتراض یہ کر سکتا ہے، یا یہاں پر یہ وہم اور شبہ ہوگا کہ سبب یہ چاہتا ہے کہ مسبب کی تقدیم نہ ہو کبھی سبب پر،
بلکہ سبب ہمیشہ مسبب سے پہلے پایا جائے. سبب یہی چاہتا ہے، سبب کی حقیقت ہی یہی ہے. جبکہ اس کے برخلاف ظرف یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ مظروف کے ساتھ میں پایا جائے، مظروف اس کے اندر ہو، تقدیم نہیں ہو. تو ایک ہی وقت نماز کے لیے سبب ہے، تو سبب کی جہت سے تو یہ لازم کہ وہ وقت مقدم ہو، کہ سارا وقت نکل جائے تب نماز پڑھی جائے. اگر سبب کی رعایت کی جائے تو ظرفیت کی رعایت نہیں ہوگی، کیونکہ ظرف پھر تو وقت میں کہاں نماز ہوئی، کیونکہ تقدیم لازم. اور ظرفیت کا اعتبار کر لیا جائے بچوں، یعنی وقت میں نماز پڑھی جائے، تو ایسی صورت میں سببیت کی رعایت نہیں ہو پائی. کیوں؟ اس لیے کہ سبب تقدیم کو چاہتا ہے کہ وہ مقدم ہو، اور یہاں پر ظرف کی صورت میں ظرف کی رعایت کی جائے تو سبب تو وقت کی تقدیم نہیں ہو سکتی. یہ اعتراض ہوگا نا. تو پھر کیسے ایک ہی وقت کو نماز کے لیے سبب بھی بنا دیا اور ظرف بھی بنا دیا گیا، جبکہ ظرف ہونا اور سبب ہونا دونوں آپس میں متنافی ہیں؟ اعتراض ہوگا نا. اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب دینے کے لیے صاحب کتاب والاصل فی ھذا النوع سے اس کے جواب دے رہے ہیں. جواب کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ جب وقت کو مؤدہ کے لیے ظرف بنا دیا گیا اور وجوب کے لیے سبب بنایا گیا، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پورا وقت سبب ہو. پورا وقت سبب نہیں ہو سکتا، ورنہ تو لازم آئے گا کہ پورے وقت کی تقدیم ضروری، اس لیے پورا وقت تو سبب نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آئی؟ کہ وقت کے بعد ادا کی جائے، تاخیر ادا ہونا چاہیے وقت سے. سبب اگر پورے وقت کو بنا دیا جائے تو پورے وقت کو مقدم کرنا لازم ہو جائے گا، اور پورے وقت کے بعد میں ادا لازم ہوگی پھر، اور ایسا نہیں ہے. اس لیے پورے وقت کو تو سبب نہیں بنایا جا سکتا. یا یہ ہے کہ یا یہ صورت ہوگی کہ اگر پورے وقت کو سبب بنا دیا جائے تو ایسی صورت میں یا تو پورے وقت کا مقدم ہونا لازم، واجب، ادا کی تاخیر واجب وقت سے، یا یہ کہ سبب پر مسبب کی تقدیم واجب ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ بعض وقت کو مان لو کل وقت کو اگر سبب بنا دیا، تو اگر نماز اس وقت میں پڑھی گئی تو نماز پڑھنے کے بعد میں کچھ دیر میں نماز ختم ہو گئی تو مسبب تو ہو گیا پورا، اور ابھی وقت بعد میں بھی باقی ہے، تو وہ بعد والا جو وقت ہے وہ تو ہے سبب، اور سبب ہے تو یہاں پر مسبب کی تقدیم سبب پر لازم آ جائے گی. اس لیے پورا وقت تو سبب نہیں ہو سکتا. لہذا پورا وقت جب سبب نہیں ہو سکتا کیونکہ خرابیاں لازم آ رہی ہیں، تو اب یقینی طور پر ماننا پڑے گا کہ واضح وقت سبب ہے. کیا ہے؟ واضح وقت سبب ہے. اب وہ بعض ہے کون سا سبب؟ کون سا بعض سبب ہے؟ تو اس کے بارے میں صاحب کتاب فرمائیں گے کہ یہ بعض وقت وہ جز ہوگا جس سے ادا متصل ہو. لہذا اگر وقت اول میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ادا، تو وقت کا جز اول اس سے متصل ہے، ادا سے متصل ہے، تو وہی جز اول سبب بن جائے گا. اور وقت اول میں جز اول میں اس نے شروع نہیں کی نماز، تو ایسی صورت میں سبب جز اول سے منتقل ہو جائے گا اس کے بعد والے جز کی طرف، پھر اس میں بھی ادا نہیں کی، اس سے بعد والے جز کی طرف انتقال ہو جائے گا، پھر اس میں بھی ادا نہیں کی تو پھر اس کے بعد والے جز کی طرف منتقل ہو جائے گا. اس طریقے سے سببیت منتقل ہوتی رہے گی. کہاں تک؟ جز اخیر تک، کہ جس میں تحریمہ کہنے کی گنجائش ہو. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو سببیت کہاں تک منتقل ہو گئی؟ اس جز تک جو سب سے بعد میں ہے، جس میں جو آخر میں جا کے تحریمہ جس میں کہہ سکے احناف کے نزدیک، اس جز تک سببیت منتقل ہو گئی. تو وہ جز ادا سے جو متصل جز ہے وہی جز سبب ہوگا نماز کی ادا کا. بات سمجھ آئی؟
اسی کو صاحب کتاب نے اپنے ان لفظوں میں فرمایا. کیا فرماتے ہیں؟ والاصل فی هذا النوع، اس نوع کے اندر اصل یہ ہے انہ لما جعل الوقت ظرفا للمؤدى، کہ وقت کو جب مؤدہ کے لیے ظرف بنا دیا گیا اور سبب وجوب بنا دیا گیا، لم یستقم ان یکون کل الوقت سببا، تو یہ درست نہیں ہے کہ پورا وقت سبب بن جائے. کیوں؟ لأن ذلك یوجب تاخیر الاداء عن وقتی، کیونکہ پورے وقت کو سبب بنانا یہ وقت سے ادا کی تاخیر کو واجب کرے گا، اور تقدیمہ علی سببی، یا ادا کی تقدیم کو واجب کرے گا اس کے سبب پر جبکہ وقت باقی رہ جائے نماز کے ادا کرنے سے. فوجب، تو سمجھ میں آ گیا کہ پورا وقت سبب نہیں ہو سکتا. فوجب ان یجعل بعضہ سببا، تو واجب ہے کہ کچھ وقت، بعض وقت سبب بنایا جائے نماز کی ادا کے لیے. اب وہ بعض وقت ہے کیا؟ وَهُوَ الْجُزْءُ الَّذِي يَتَّصِلُ بِهِ الْأَدَاءُ، یہ وہ جز ہوگا جس سے ادا متصل ہے، یعنی وہ جز ادا سے فوراً پہلے والا جو جز ہے، وہی جز جو ادا سے متصل ہے وہی اس کا سبب ہوگا. فَإِنِ اتصل الْأَدَاءُ بِالْجُزْءِ الْأَوَّلِ، اگر وقت کے جز اول سے ادا متصل ہو تو وہی جز اول سبب ہو جائے گا، کانا ہوا سبب، وہی سبب ہوگا. وَإِلَّا يَنْتَقِلُ السَّبَبِيَّةُ إِلَى الْجُزْءِ الَّذِي يَلِي، ورنہ تو سببیت منتقل ہو جائے گی اس جز کی طرف جو اس کے بعد میں ہے، پھر اس میں بھی ادا نہیں کر پایا تو سببیت منتقل ہو جائے گی اس کے بعد والے کی طرف، اسی کے بعد والی کی طرف، اس کے بعد والی کی طرف، ایسے انتقال ہوتا رہے گا. بات سمجھائی بچوں؟ اب یہاں پر آگے فرماتے ہیں کہ جب سببیت کل سے منتقل ہو گئی، پورے وقت کو جب سبب نہیں بنایا جا سکتا عارض کی وجہ سے، جو ہم نے بیان کیا اس سے پہلے، تو اب اگر کوئی کہے نصف وقت کو جز بنا دیا، سبب بنا دیا جائے، ربع وقت کو سبب بنا دیا جائے، کوئی یہ کہے، بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ ادا سے پہلے کے جتنے اجزاء ہیں ان سب کو سبب بنا دیا جائے، نہ کہ صرف اسی جز کو جو کہ ادا سے متصل ہے. یہ کوئی کہے تو جواب صاحب کتاب دیتے ہیں کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب کل سے سببیت منتقل ہو گئی تو بعض اجزاء یعنی نصف، ربع، ثلث وغیرہ، یہ اجزاء معلوم المقدار یہ سبب نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ نصف، ربع، ثلث جو جزء معلوم المقدار بنیں گے، کل وقت کے بعد کوئی ایسا نصف اور ثلث وغیرہ کی تعین ہے ہی نہیں کہ کہہ دیا جائے کہ نصف وقت سبب ہے، جزء یا ربع وقت سبب ہے. اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی یہاں پر جز معلوم المقدار ہے ہی نہیں. جب معلوم المقدار کوئی جز ہی نہیں رہا کہ جس کو نصف، ثلث وغیرہ سے ہم تعبیر کرتے ہیں، جب ایسا جز نہیں ہے تو اختصار کرنا واجب ہے ادنا پر، یعنی اقرب پر. ادنا بمعنی اقرب، یعنی ادا سے جو اقرب ہے، جو متصل ہے، اس پر اختصار کرنا واجب ہے. بات سمجھائی بچوں؟ فرماتے ہیں لأنه لما وجب نقل السببیت عن الجملہ، کیونکہ جب پورے وقت سے سببیت کی نقل واجب ہو گئی عارض کی وجہ سے، ولیس بعد الجملۃ جزء مقدر، اور پورے وقت کے بعد کوئی جز معلوم المقدار ہے نہیں جس کو نصف یا ثلث و ربع وغیرہ سے متعین کیا جا سکے، ایسا کچھ ہے نہیں. وجب الاختصار علی الادنی، تو اب سببیت کے سلسلے میں اختصار کرنا واجب ہے اس جز پر جو جز ادنا یعنی اقرب الی الادا ہے. بات سمجھائی؟ اس لیے ہم نے وہ جز جو کہ ادا سے متصل ہے اسی جز کو ہم نے سبب قرار دیا. تو ادا سے جو جز متصل ہے وہ سبب ہے، تو یہاں پر سبب پر مؤدہ یعنی معمور بھی کی تقدیم بھی لازم نہیں آئے گی، اور پھر
وہ وقت جس میں وہ نماز ادا ہو رہی ہے وہ وقت اس کے لیے ظرف ہوگا. تو اب ایسی صورت میں ظرف کی بھی رعایت ہو جائے گی اور سبب کی بھی رعایت ہو جائے گی. وَلَمْ يَجُزْ تَقْدِيرُهُ عَلَى مَا يَسْبُقُ قُبَيْلَ الْأَدَاءِ. اب یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں. وہی اعتراض جو ہم نے ابھی ذکر کیا کہ اب تک چلیے کل پورا وقت تو سبب نہیں بن سکتا تھا، لیکن جب بہت سارے اجزائے وقت نکل گئے تو اب تک جتنے اجزائے وقت نکل چکے ہیں، سابق ہو چکے ہیں، ان تمام اجزائے سابقہ کو سبب بنا دیا جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ تمام اجزائے سابقہ کو سبب بنانا یہ بھی درست نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تمام اجزائے سابقہ کو سبب بنانے پر کوئی دلیل تو ہے نہیں. یا تو کوئی دلیل ہوتی کہ ادا سے پہلے جتنے اجزاء گزر جائیں گے وہ سارے اجزاء سبب ہیں، اس پر کوئی دلیل تو ہے نہیں. تو بلا دلیل قلیل سے کثیر کی جانب تجاوز کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اس لیے یہاں پر وہی جز جو کہ ادا سے متصل ہے وہ قلیل ہے، اسی پر اقتصار کرنا واجب ہے. اس سے بلا دلیل پھرنا کثیر کی جانب یہ درست نہیں ہے. اس لیے ہم نے جز ادنا کو، جز اقرب للادا کو ہم نے سبب ادا قرار دیا. فرماتے ہیں ولم یجوز تقدیرہ، اور سبب کی تقدیر جائز نہیں ہے علی ما یسبق قبیل الادا، اس پر، ان اجزاء پر کہ جو ادا سے پہلے گزر چکے ہیں. لأن ذلك یؤدی الی التخطی عن القلیل بلا دلیل، کیونکہ یہ بات تو قلیل سے کثیر کی جانب بلا دلیل تجاوز کرنے کو واجب کرے گی، کیونکہ یہ بات پہنچا دے گی تجاوز کرنے کی طرف قلیل سے کثیر کی جانب بلا دلیل، بغیر کسی دلیل کے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو ہمارے نزدیک جز اخیر جو ادا سے متصل ہے وہی جز سبب ہوگا. اب اس میں بھی ادا نہیں کر پایا تو یہ سببیت کہاں تک منتقل ہوگی؟ اس حد تک منتقل ہوگی کہ آدمی آخر میں جا کر اتنا سا وقت بچے کہ جس میں وہ تحریمہ کہہ سکے. امام اعظم کے نزدیک جس میں وہ تحریمہ کہہ سکے، تو تحریمہ کہنے کا وقت اگر بچا ہے تو وہی وقت ادا کے لیے سبب بن جائے گا. اور امام ظفر کے نزدیک عصر میں، چونکہ عصر ہی میں ایسا ہو سکتا ہے، ناقص وقت عصر میں ہوتا ہے، لیکن امام ظفر کے نزدیک آخر میں سببیت منتقل تو ہوتی رہے گی، لیکن اس حد تک منتقل ہوگی کہ ان کے نزدیک کم سے کم 4 رکعت والی نماز میں 4 رکعت، 3 رکعت والی میں 3 رکعت، 2 رکعت والی میں 2 رکعت پڑھنے کی گنجائش ہو. مثلا 2 رکعت نماز 2 منٹ میں پڑھی جا سکتی ہے، تو امام ظفر کے نزدیک سببیت منتقل ہوگی اس حد تک کہ 2 منٹ باقی رہ جائیں. 2 منٹ سے پہلے کا جو وقت ہوگا، پہلے والا جو جزے ہوگا وقت کا، وہی جز سبب ہو جائے گا نماز کے وجوب کے لیے، نماز کے ادا کے لیے. تو انتقال سببیت امام ظفر کے نزدیک اس حد تک ہوگا کہ وقت تنگ ہو جائے اور 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھنے کی گنجائش ہو، اور امام اعظم کے نزدیک صرف تحریمہ کہہ لینے کی گنجائش ہو. فرماتے ثم كذلك ينتقل الى ان يتضيق الوقت، پھر یہ سببیت منتقل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے اور 4 یا 2 رکعت کی گنجائش ہو صرف. عند ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک. وَإِلَى آخر جزء من اجزاء الوقت، اور اجزائے وقت میں سے آخری جز تک سببیت منتقل ہو جائے گی کہ جس کے بعد تحریمہ کہہ سکے. عندنا، یہ ہمارے نزدیک ہے. فتعین السببیت فیہ لما یلی الشروع، لہذا سببیت متعین ہو گئی اسی میں جو شروع فی الادا کے سے متصل ہے، اسی وقت میں سببیت متعین ہو گئی جو شروع فی الادا سے متصل ہو. اذ لم یبق بعدہ ما یحتمل انتقال السببیت الیہ، کیونکہ اب اس آخری جز کے بعد
کوئی ایسا جز نہیں رہا جس کی طرف سببیت کے انتقال کا احتمال ہو. تو اب آخر میں جا کے اسی جز میں کہ جس کے بعد صرف تحریمہ کہہ سکے، اسی جز میں سببیت متعین ہو جائے گی. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اب اسی ضابطے پر کہ ہمارے نزدیک سببیت اس حد تک منتقل ہو گئی اور امام ظفر کے نزدیک سببیت منتقل ہوئی اس حد تک کہ 4 رکعت یا 2 رکعت ادا کر سکے، تو اسی سببیت کے انتقال کا جو اختلاف ہے کہ سببیت کہاں تک منتقل ہوگی، یہ جو اختلاف آپ نے سمجھا، اسی اختلاف پر کچھ مسائل متفرع ہیں، کچھ مسائل کی تفریع اسی پر ہے جس کو صاحب کتاب فَيُعْتَبَرُ حَالُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَالْبُلُوغِ سے پیش کریں گے، جس کو انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.